حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی ایک چیز کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان معاملات میں ٹھیک نہیں ہے۔ معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک آپ کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ایک معاملہ ہوتا ہے آپس میں لوگوں کے ساتھ۔ تو ساری زندگی یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ اصل میں تو نہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے نہ مخلوق کے ساتھ، لیکن اللہ کے ساتھ معاملات کو کم از کم مذہب کا، دین کا حصہ سمجھتے ہیں، آپس کے معاملات کو دین اور مذہب کا حصہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے ساتھ معاملات، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس کو کم از کم دین سمجھتے ہیں، آپس کے ساتھ معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ بات میں نے شکر پہ شروع کی ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس کو چونکہ میری باہر کے جب اسفار ہوتے ہیں تو یہ چیز کچھ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپس کے جو لین دین ہیں، آپس کے معاملات، ان میں دیوانہ پن، مجذوبیت کا مطلب اب تھوڑی گاڑی اردو ہے۔ آپ نے گاؤں دیہاتوں میں کچھ باولے سے لوگ دیکھے ہوں گے، کچھ بے وقوف سے باولے سے جن کو کسی چیز کا کوئی ہوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگ ان کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ، کیونکہ ان کی کھوپڑی اوپر کی کام نہیں کر رہی ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اور یہ ہوتا تھا پہلے، اصل میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ صوفیاء کرام میں کچھ لوگ عبادت کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے، شریعت نے ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ گزرے ہیں، وہ تھے اللہ والے، لیکن ان سے عبادت اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے۔ تو اب عام پاگل اور اللہ کی محبت میں پاگل میں فرق کے لیے ایک لفظ ایجاد کیا گیا کہ بھئی یہ مجذوب ہے، یہ اللہ کی محبت میں گم ہو گیا ہے، تاکہ اس کو تھوڑا سا ایک احترام دیں۔ بالکل پاگل کہنا تو ٹھیک نہیں ہے نا، ہوا تو بیچارہ اللہ کی محبت میں ہی ہے، لیکن اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا۔ ایسے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان سے غلطی ہوئی، اتنی عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے، وہ اللہ کی محبت میں کیا ہو گئے؟ دیوانے ہو گئے، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اب تو جو فرض عبادتیں ہیں وہی نہیں ہو رہی لوگوں سے، تو ایسے لوگوں کو پھر کہا جاتا تھا مجذوب۔ جذب کا معنی ہوتا ہے جذب کر لینا، کھینچ لینا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز ایسی ہے جس نے اس کو جذب کر لیا، کھینچ لیا، یعنی ان کو اللہ نے گویا کھینچ لیا، یہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گئے۔ تو ان کی زبان سے کوئی الٹے سیدھے کلمات بھی نکل جاتے تھے۔ علماء کو پتا تھا بھئی یہ بیچاروں کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے، تو چھوڑو، جانے دو۔ پہلے زمانے میں گستاخیوں کے فتوے بہت اسپیڈ سے نہیں لگا کرتے تھے، دیکھا جاتا تھا اگلے کا مینٹل لیول کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، نکل کیا رہا ہے اس کے منہ سے۔ آج کل یہ فتویٰ بہت سستا ہو گیا ہے، اگلے کو تشریح کا موقع بھی نہیں دیتے آج کل، کیونکہ عمل میں جب زیرو ہوتے ہیں نا تو پھر ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ جب انسان عمل میں زیرو ہوتا ہے تو ڈائلاگ میں بہت آگے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آپ سے تجارت کے لیے پیسے مانگے اور آپ اس سے پوچھو کہ کہاں انویسٹ کرو گے، تو کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے نا وہ، لمبی لمبی، کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے وہ، ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرے گا۔
کہ میں فلاں جگہ لگاؤں گا, آج کل اتنی ویلیو چل رہی ہے, اتنے پروفٹ کا چانس ہے, اور میرا اتنا تجربہ ہے. ٹو دا پوائنٹ بات, لمبی لمبی پھینکنا شروع کرے گا. ابے تو دیکھے تو دیکھ بھائی, اپنے پاس پیسوں کی کمی. بہرحال ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ بات خوب سمجھ لو کہ جس کے پاس جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے نا, وہ جذباتی بہت زیادہ ہوتا ہے, پھینکتا بہت لمبی لمبی ہے. تو آج کل چونکہ عمل میں مسلمان کمزور ہے نا, عمل تو ہو نہیں رہا, آپ معاملات دیکھ لیں, ہر چیز میں کمزور ہے, تو وہ لہذا وہ ذرا سی زبان لڑکھڑائی اور عشق رسول کا ایک دم جوش آ کے فوراً کیا لگا دیا, فتویٰ, مار دھاڑ, پھر اس پہ کنٹینر اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں سب کو پتہ ہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, آج تو فیوز اڑا ہوا ہے میرا. ہاں, تو میں شکر کی بات, وہ میں شکر کی بات ذرا بعد میں لے کر آتا ہوں. پہلے ٹیوننگ ہو جائے نا, اس کے بعد یہ شکر کی بات سمجھ میں آئے گی. سروس پہلے ضروری ہے, سروس ہوتی ہے ٹیوننگ کے بعد. اندر کا کچرا پہلے صاف ہو جائے, پھر فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ہوا کرتے تھے پاگل, یعنی اللہ کی محبت میں کیا ہو جاتے تھے, دیوانے, ایکسٹریم اس پہ چلے جاتے. تو اگر الٹی سیدھی بات بھی زبان سے کرتے نا, تو لوگ کہتے بھائی یہ کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے. تو ان کو کہا جاتا تھا مجذوب, یعنی اللہ نے گویا ان کو اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ حجت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہے, یہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں. تو لوگ ان کو چھوڑ دیتے تھے, بھائی چھڈو پرے. لیکن ہوتے وہ پاگل ہی تھے. اب پاگل چاہے کسی بھی وجہ سے ہو, رزلٹ اس کا کیا ہے, بولو نا, رزلٹ تو پاگل ہی ہے نا. یعنی ہم نے تو اس کو فالو کرنا نہیں ہے, فالو تو ہم نے اس کو کرنا ہے جس کا دماغ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب جج غصے میں ہو نا, اس کے لیے فیصلہ لکھنا حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ غصے میں انسان کا دماغ پوری طریقے سے کام نہیں کرتا, اس کا خطرہ ہے کہ وہ کچھ الٹا فیصلہ کر دے گا جذبات میں آ کے, کیونکہ اس وقت تھوڑا سا پاگل ہوتا ہے وہ. اکثر طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں نا, کیونکہ اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, پھر بعد میں روتے ہیں, پچھتاتے ہیں. تو اب جب وہ ایکسٹریم لیول پہ جاتے تھے اور اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جائے کرتے تھے, تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے, پاگل ہیں.